بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2511 میں ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں جلد از جلد سزا دے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روح یہ ہے کہ جو شخص ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اور جو شخص لوگوں کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے رحم کو ایک طرف رکھ کر بے رحمی کے رویے اختیار کرتا ہے، ایسے شخص کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے سزا دینی چاہیے، اور نہ صرف اس کو دنیا میں سزا دے کر نشان عبرت بنانا چاہیے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے شدید ترین سزا بقیہ رہتی ہے۔ کل پاکستانی تاریخ کا، پاکستان کی عدلیہ کا ایک سیاہ دن تھا۔ تاریخ میں شاید 16 دسمبر 1971 کے بعد، میں یہ بار بار دہراتا ہوں 16 دسمبر 1971، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ دل دماغ رکھنے والے، سوچ رکھنے والے، فکر رکھنے والے، غیرت و حمیت رکھنے والے پاکستانی کیسے 16 دسمبر کو بھول کر پرسکون نیند سو جاتے ہیں۔ 16 دسمبر کو قائد کے خواب کو چکنا چور کیا گیا، دو قومی نظریے کو قتل کر دیا گیا، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور یہ سب محض کسی بیرونی قوت کی مرضی، خواہش یا منشا سے نہیں ہوا، بلکہ یہ ہماری اپنی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کا نتیجہ تھا۔ جس طریقے سے مغربی پاکستان کے لوگوں نے اپنے مشرقی پاکستان کے لوگوں کی تحقیر کی، ان کے رنگ پر، ان کے قد پر، ان کے بود و باش پر اعتراضات کیے، یہاں کے مولویوں نے ان پر فتوے لگائے اور دو ٹکے جیسے آپ نے محاورے بنائے، جس کا نتیجہ نکلا ہے کہ آج پاکستان کے اعلیٰ ترین ادارے ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کی قیمت شاید 2 یا 2.5 روپے ہوں، کیونکہ ٹکا روپے سے اوپر جا چکا ہے۔ اب کسی کو آپ 2 ٹکے کا آدمی نہیں کہہ سکتے، اب آپ کہیں گے کہ وہ قاضی ہی صحیح مگر 2.5 روپے کا قاضی ہے۔ کل جس طریقے سے کروڑوں پاکستانیوں سے ان کے آئینی حقوق کو چھین لیا گیا، ان سے در حقیقت ووٹ کا حق چھین لیا گیا، ان سے ان کی انتخابی شناخت کو چھین لیا گیا، یہ شدید قسم کی وہ بددیانتی، زیادتی اور بے رحم رویہ ہے جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں فرمایا گیا، جو کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ صرف بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں، اپنی ہمت اور اپنی ارادوں کو پختہ کریں، مجتمع کریں، اور پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر توجہ دیں۔ وہ انتخابی مہم جس کے لیے آپ کا لیڈر پچھلے 5 ماہ سے قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ابھی سے ہمت ہار بیٹھا ہے تو اسے سب سے پہلے عمران خان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کا لیڈر کس طریقے سے جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ وہ شخص جسے شہزادوں جیسی زندگی گزارنے کے 1001 مواقع ملے، مگر اس نے قوم کی خاطر جیل کی چکی کو پیسنا پسند کیا ہے۔ وہ دوسرے سیاسی رہنماؤں کی طرح لندن، دبئی، امریکہ یا قطر نہیں بھاگا، اس نے ڈیل نہیں کی، اس نے کسی کے بوٹ پالش نہیں کیے، اس نے کسی کے تلوے نہیں چاٹے، اس نے کسی کے ساتھ قوم کے مفادات کا سودا نہیں کیا۔ اسے بار بار ڈیل کی آفر کی گئی، اسے کہا گیا کہ ہمارے 2-3 مطالبات مان لو، تمہارے تمام کیسز ختم کر دیں گے، تمہاری پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملے گی، لیکن اس شخص نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہمیں اس سے ہمت لینی چاہیے۔ اگر ہمارے لیے عمران خان کافی نہیں ہے تو پھر ان خواتین ورکرز کی طرف دیکھیں، صنم جاوید خان کی طرف دیکھیں، عالیہ حمزہ ملک کی طرف دیکھیں، طیبہ راجہ اور خدیجہ شاہ کی طرف دیکھیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف دیکھیں۔ اگر ہماری ان بہنوں بیٹیوں کی ہمت نے ابھی تک جواب نہیں دیا، وہ ڈٹ کر ریاست کے جبر اور ریاستی غنڈہ گردی کے آگے کھڑی ہیں، تو کیا ہم پنجابی، سندھی اور اردو بولنے والے مرد اتنے ہی کیا بغیرت اور کمزور ہیں کہ ہماری ہمت جواب دے جائے؟ اگر
ان طاقتور لوگوں کے سامنے، اس بدماشیہ کے سامنے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اور ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہیں، ان سے مقابلہ کر سکتی ہیں، انہیں ان کی عزتوں کی پامالی کا خطرہ ہے، مگر تب بھی وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ تو ہم مردوں کو ایسی کیا بیماری ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اپنے ائمہ کرام امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی، ان کی زندگیوں پہ غور کریں۔ ان لوگوں کو تو کوڑے تک مارے گئے، جیل کی کال کوٹریوں میں ان کو بند کر دیا گیا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی گئی۔ اور تو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، کس طریقے سے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو تاریخ کے بدترین ظلم کا نشانہ بنایا گیا، مگر وہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اسی لیے آج ان کا فلسفہ زندہ ہے، اور آج بلا تفریق مسلک و مذہب ہر شخص حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، ان کی قربانی اور ان کے جذبے کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طائف میں اپنی امت کے لیے پتھر نہیں کھائے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے منصوبے نہیں بنائے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے جڑیں اور پتے کھانے پر مجبور نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کی فیملی پر ظلم و جبر کے پہاڑ نہیں توڑے گئے؟ سب کیا گیا۔ اور پھر دوسرا، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان دھوکہ کھا جاتا ہے، تو میں پاکستان کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ تھوڑا تاریخ میں جھانکنا سیکھیں، اپنے دین سے اور اپنی تاریخ سے کچھ سبق سیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال کے مکی دور گزار کر مدینہ آتے ہیں، تو 2 ہجری میں غزوہ بدر اور پھر 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے۔ 3 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو 16 سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ 16 سال سے آپ تربیت کر رہے تھے، 3 سال سے آپ مدینہ میں لوگوں کی تربیت کر رہے تھے۔ جب آپ غزوہ احد میں 1000 کے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، تو 300 لوگ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں آپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جسٹ امیجن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں ہو سکتی، آپ سے کامل اور اکمل تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے 30% سٹرینتھ منافق نکلی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غزوہ احد میں آپ سے ہٹ گئی۔ تو عمران خان یا آج کے کسی لیڈر کا لوگوں کو پہچاننے میں اور لوگوں سے دھوکہ کھانا کوئی حیران کن امر نہیں ہے، یہ نیچر کے اور قدرت کے عین مطابق ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں اور اپنے بنیادی حقوق، عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اب ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے کہ آپ کو جس طریقے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح، چیونٹیوں کی طرح ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، سارا تماشا آپ کے سامنے ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کل جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نام پر جو آئین اور قانون کا مذاق اڑایا ہے، کیا یہ صرف محض اس کا اپنا فیصلہ ہے؟ ظاہر ہے لندن اور بیرون ملک اثاثے بنانے کے لیے کچھ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی قربانیاں دی ہیں، تبھی ان کے اثاثے بچ گئے، تبھی انہیں جج کے عہدے سے ہٹایا نہیں گیا، تبھی ان کے خلاف ریفرنس ناکام ہوا۔ آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسی بات ہوئی، ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی کوئی ایسی ڈیل ہو گئی ہو جس کے نتیجے میں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسے سیاہ اور مکروہ فیصلے کر رہے ہیں جن سے ان کا نام تاریخ میں جسٹس مولوی مشتاق اور جسٹس منیر سے اوپر لکھا جائے گا۔ آج جسٹس مولوی مشتاق، منیر، افتخار چودھری، حمید ڈوگر، یہ تمام ججز کی روحوں کو سکون مل گیا ہوگا، وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ بھائی ہم نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں۔ جو شخص اب کر رہا ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کے ساتھ جو کر رہا ہے، جو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اور جس طرح پاکستانیوں کو اس نے آئینہ دکھایا، اس نے پاکستانیوں کو ان کی اوقات دکھا دی، ان کو بتایا کہ تم انسان نہیں ہو، تم حیوان ہو، تم کیڑے مکوڑے ہو، تمہیں میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں فیصلے ان کے کہنے پر کروں گا جنہوں نے میرے لندن کے فلیٹس اور بیرون ملک جو جائیدادیں ہیں ان کو تحفظ دیا ہے۔ بہرحال کل پاکستانی قوم کے ساتھ جو ہوا، یہ در حقیقت چند لوگوں کی حوث اقتدار کا نتیجہ ہے۔
محض چند لوگوں نے اپنی اقتدار اور اپنی طاقت کو تحفظ دینے کے لیے کل تقریباً کروڑوں پاکستانیوں کو جس طریقے سے تذلیل ان کی ہے، ان کو یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہ آپ 1971 میں کوئی حیثیت رکھتے تھے، وہ تو بنگالیوں کی ہمت تھی، انہوں نے آزادی لے لی، لیکن آپ مغربی پاکستان کے لوگوں کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ کی رائے کا احترام کیا جائے، بلکہ آپ کو جتنا ذلیل و رسوا کیا جائے گا اتنا بہتر طریقے سے ہم لوگ آپ لوگوں پر حکومت کر سکیں گے۔ اور شاید یہی صورتحال دیکھتے ہوئے مبشر زیدی ایک بڑے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا چٹکلا چھوڑا، دل کو لگا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اولمپکس کے، ایشین گیمز کے، ورلڈ کپ فٹ بال کا، کرکٹ، ان کے میسکاٹس ہوتے ہیں، ایک سمبل ہوتا ہے، جس طرح بیجنگ اولمپکس کا سمبل پانڈا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 2024 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کا بھی ایک میسکاٹ ہونا چاہیے، اور جس کا انہوں نے جو سجیسٹ کیا وہ بڑا مزے کا، انہوں نے کہا جی یہ ہونا چاہیے ڈالا، جی ہاں، کالا ویگو ڈالا، کالے شیشوں والا کالے رنگ کا ویگو ڈالا، جس کے اندر شاید کچھ کالے قسم کے لوگ بیٹھتے ہوں جن کے دل کالے ہوں، سیاہ ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا جوک تھا کہ 2024 کے انتخابات کا جو میسکاٹ ہے وہ ڈالا ہونا چاہیے۔ بہرحال پاکستانی قوم کو کبھی ڈالے سے ڈرایا جاتا ہے تو کبھی لاڈلے سے ڈرایا جاتا ہے۔ اب یہ قوم کے امتحان ہے کہ قوم آنے والے تقریباً 4 ہفتے میں کس طریقے سے اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنی اقتدار کی بھوک کو قوم پر مسلط کرنے والوں کو کیسے آئینہ دکھاتی ہے، کیسے جواب دیتی ہے، کیسے وہ پاکستان کے حکمرانوں کو بتاتی ہے کہ ہم ایک باشعور قوم ہیں۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔